الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کے رزق کے تمام بند دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب اور بابرکت وظیفہ ہے، اور ایسا وظیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے۔ اس وظیفے کی کرنے سے، اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کی تمام محتاجیاں دور ہو جائیں گی۔ ایسے وظیفہ ہے کہ برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور اس کے علاوہ ایسا آپ کو مل جائے گا، اتنا مل جائے گا کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، اور ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، قرآن و سنت کے لحاظ سے ہم آپ کے لیے مختلف روحانی وظائف لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ ان روحانی وظائف کو دیکھا کریں، ان پر عمل کیا کریں۔ ان پر عمل کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ کامل یقین والا بن جاتا ہے، اور اس کی ہر خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 24 گھنٹے لڑائی جھگڑوں سے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں رزق کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا کہ نماز کی پابندی نہ کرنے سے بھی رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے بھی رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مختلف وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لائے ہیں، اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ وظیفہ، اس کے جو چند الفاظ ہیں، یہ رزق کے بند دروازے کھلوا دیتا ہے۔ آپ لوگ اگر کوئی کسی قسم کی نوکری وغیرہ چاہتے ہیں، یا نوکری تو ہے لیکن اچھا رزق نہیں مل رہا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگ قرض میں پھنسے ہوئے ہیں اور قرض دینے والے نہیں بن رہے، کیونکہ قرض ایسی چیز ہے، ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے کہ اگر اس میں انسان پڑ جاتا ہے تو، اور ایک دفعہ جب قرض لے لیتا ہے تو پھر قرض ختم نہیں ہوتا، اور قرض دینے کے اسباب بھی پیدا نہیں ہو پاتے۔ تو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ ایسے بن جائیں کہ دینے والے بن جائیں۔ تو آپ اگر یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ دینے والے ہاتھوں میں سے بن جائیں گے، اور لینے والے ہاتھوں سے آپ بچ جائیں گے۔ تو آپ کو میں یہ وظیفہ بھی بتائی دیتی ہوں، بہت ہی مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے، آپ نے یہ ضرور کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ فجر کے ٹائم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ صرف فجر کے لیے خاص بتایا گیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز آپ نے جب ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ 101 ٹائمز آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اللہ اسے در در کی محتاجگی سے بچائے گا، اور برکتوں کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ دوسروں کو وہ دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پڑھنا آپ نے کیا ہے؟ پڑھنا ہے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ فجر کی نماز کے ساتھ ہی یہ وظیفہ خاص ہے، اس کے علاوہ یہ کسی بھی نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ لوگ ہمیشہ کی محتاجی سے بچ جائیں گے۔ گھر میں اگر تھوڑا رزق ہے تو اتنا رزق آ جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے انسان کو، اس کی اوقات سے زیادہ دے دیتا ہے، تو اس کا ہر نوالے کے ساتھ، ہر لقمے کے ساتھ شکر ادا کیا کریں۔ وہ کریم، وہ رحیم ایسا رب ہے کہ جو اپنے بندے کو ہمیشہ نوازتا ہی رہتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں،
اور اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام ضرور میسج کر دیں. آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے جمعۃ المبارک کے دن، تو آپ لوگ خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام ضرور میسج کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.